العلم النور العلم النور العلم النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کل ایک جملہ پڑھا تھا. اس جملے میں یہ تھا کہ وہ آن سے فصل است، اور اس کی 3 فصلیں ہیں. یعنی خاتمہ تھا، خاتمے میں کچھ متفرق فوائد تھے. پھر اس متفرق فوائد کو جو بیان کیا جا رہا تھا 3 فصلوں میں بیان کیا جا رہا تھا. تو کہا کہ اس کی 3 فصلیں ہیں. تو ان 3 فصلوں میں سے پہلی فصل یہاں پر آئی ہے، اس نے کہا فصل اول. کیا ہے؟ پہلی فصل. یعنی ان 3 فصلوں میں سے پہلی فصل. در توابے. کیا ہے؟ تابع کی جمع توابع. تابع کی جمع توابع. دیکھو اب تلک جو بیان تھا اس میں وہ بیان تھا کہ جو معمول ڈائریکٹ بن رہے تھے، ڈائریکٹ معمول بن رہے تھے، انڈائریکٹ نہیں. جیسے کہا ضربہ زید، زید نے مارا. تو اب زید جو معمول ہے ضربہ کا وہ ڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ نہیں ہے. صحیح ہے. اب جو بیان ہے توابع کا، اب جو معمول بنیں گے وہ ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ. جیسے مثال کے طور پر کہا جاء رجل عالم، جاء رجل عالم، عالم مرد آیا. تو اب جاء نے جو عمل کیا رجل میں وہ ڈائریکٹ ہے، اور عالم جو مرفوع ہے، عالم پہ جو رفع ہے، عالم جو مرفوع ہے وہ جا کی وجہ سے ہی ہے. لیکن جا نے عالم میں ڈائریکٹ عمل نہیں کیا بلکہ رجل کے واسطے سے کیا ہے، انڈائریکٹ کیا ہے. اسے بولتے ہیں معمول. معمول بالاصالت، معمول بالطبیعہ. معمول بالاصالت وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ معمول بنے، اور معمول بالطبیعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ معمول بنے. تو جاء رجل عالم میں جو عالم معمول ہے یہ رجل کے واسطے سے ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے. اور جاء رجل کہہ دیا خالی، تو رجل جو معمول ہے اس کا عامل جا ہے. تو یہ اب معمول جو بنا وہ کیا بنا؟ ڈائریکٹ، انڈائریکٹ نہیں. اب آگے توابع کا جو بیان ہے وہ انڈائریکٹ والا، انڈائریکٹ معمول بنے گا، یعنی معمول بالطبیعیہ. صحیح نا؟ تعریف کر رہے ہیں. تعریف کیا ہے کہ تابع وہ دوسرا لفظ ہے. اب پہلے فارسی نہیں، پہلے ترجمہ تعریف کر لو جو حاشیے میں تعریف لکھی ہوئی ہے. کیا ہے؟ تابع وہ دوسرا لفظ ہے جس پر وہی اعراب آتا ہے جو پہلے لفظ پر آتا ہے. کیا جس پر؟ تو جاء رجل عالم پر، تو رجل عالم 2 لفظ ہیں. تو اب رجل عالم میں دوسرا کون ہے؟ عالم. پہلا کون ہے؟ رجل. تو انہوں نے کہا کہ تابع وہ دوسرا لفظ ہے، تو رجل عالم میں تابع کون ہوا؟ عالم. اور پہلا والا کون ہوا؟ متبوع. جو پہلے والے کو متبوع بولتے ہیں، دوسرے والے کو تابع بولتے ہیں. تو تعریف کر رہے ہیں کہ تابع وہ دوسرا لفظ ہے جس پر وہی اعراب آتا ہے جو پہلے لفظ پر آتا ہے. تو اب جاء رجل عالم میں رجل عالم 2 لفظ ہیں، اور دوسرا کون ہے ان دونوں میں؟ عالم ہے. تو عالم دوسرا لفظ ہوا، تو عالم پر وہی اعراب آیا جو پہلے، یعنی رجل پر اعراب آیا. تو یہ مطلب ہوا کہ جس لفظ پر وہی اعراب آتا ہے جو پہلا آتا ہے. صحیح ہے. تابع وہ دوسرا لفظ ہے جس پر وہی اعراب آتا ہے جو پہلے لفظ پر آتا ہے. ایک چیز اور ہے اس میں، جہت بھی ایک ہو. کیا ہے؟ جہت بھی ایک ہو. یعنی ایسا نہیں ہو کہ صاحب وہ رجل جو مرفوع ہے وہ جا کی وجہ سے مرفوع ہے، اور عالم جو مرفوع ہو کسی اور وجہ سے مرفوع ہو. جہت ایک ہو. کہ جہت کا مطلب یہ ہے کہ رجل جو مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تو عالم بھی اسی وجہ سے مرفوع ہے. بات ہے اس میں جہت بھی ایک ہو، جہت بھی ایک ہو. یعنی جاء رجل عالم میں یہ کہتا ہے کہ رجل جو مرفوع ہے جا کا فاعل ہے اس وجہ سے مرفوع ہے، اور عالم جو مرفوع ہے کہ ان کی خبر ہے یا مبتدا کی خبر ہے اس وجہ سے مرفوع ہے. تو جہت ایک نہیں ہوئی، جہت الگ الگ ہو گئی. مطلب جہت بھی ایک ہو. جہت بھی کیا ہو؟ ہاں. یعنی اگر پہلے لفظ پر فاعل ہونے کے سبب رفع آیا ہے تو دوسرے لفظ بھی اسی سبب سے رفع آتا ہو. صحیح ہے. تو پہلے لفظ کو کیا بولیں گے؟ مطبوع. اور دوسرے لفظ کو کیا بولیں گے؟ تابع. اب ایک مثال حاشیے میں دی ہے
کہ آتیت زیدن درہمن، جو کہا تھا کہ جہت بھی ایک ہو، جہت بھی ایک ہو، اس کو سمجھا رہے ہیں. حاشیے میں لکھے ہوئے کیا آتیت زیدن درہمن، مانا کیا ہے اس کا؟ میں نے زید کو درہم دیا. زید اور درہم یہ دونوں منصوب ہیں، لیکن ان دونوں کی جہت ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے. اب اسے زیدن کو موصوف اور درہمن کو صفت نہیں بنا سکتے، حالانکہ دونوں منصوب ہیں لیکن دونوں کی جہتیں الگ الگ ہیں. کیا جہت ایک نہیں ہے؟ زید اس وجہ سے منصوب ہے کہ اسے کوئی چیز دی گئی ہے، اور درہمن اس وجہ سے منصوب ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو دی گئی ہے. تو جہت ایک نہیں ہے، جہت ایک ہو. تو تابع کی تعریف کیا ہوئی؟ تابع وہ لفظ ہے، وہ دوسرا لفظ ہے کہ جو اعراب پہلے پر آتا ہو وہی اعراب کیا ہے؟ دوسرے پر آتا ہے، اور ایک ہی جہت ہو. اب تعریف کیا دے رہے ہیں متن میں؟ وہ تعریف دیکھ لو، ہے نا. فصل اول در توابع، پہلی فصل ہے توابع کے بارے میں. بدا کے تابع لفظی است کہ دومی از لفظ سابق باشد، کہ تابع تم جان لو تابع وہ لفظ ہے جو لفظ سابق کا دوسرا ہو. لفظ سابق سے یعنی لفظ سابق یعنی پہلے لفظ کے علاوہ ہو. تو جاء رجل عالم میں رجل عالم ہے، تو رجل عالم میں لفظ سابق کا دوسرا کون ہے؟ عالم ہے. یہ ہو گیا. پھر آگے بیان کر رہے ہیں اعراب سابق، اعراب سابق کے ساتھ یعنی اعراب بھی ایک ہو. تو رجل مرفوع ہے تو عالم بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے. تو اعراب ایک ہو گیا. پھر کیا از یک جہت، ایک ہی جہت سے ہو، ایک ہی. تو جاء رجل عالم میں رجل مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، تو عالم بھی مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے. جہت ایک ہو گئی. وہ لفظ سابق را مطبوع گوین، اور دوسرے والے لفظوں کیا بولیں گے؟ دوسرے والے لفظوں کیا بولیں گے؟ تابع. اور پہلے والے اس وہ لفظ سابق را مطبوع گوین، اور لفظ سابق کو کیا کہیں گے؟ اور پہلے والے اس وہ لفظ سابق را مطبوع گوین، اور لفظ سابق کو کیا کہیں گے؟ مطبوع کہیں گے. صحیح نا؟ یعنی پہلے والے کو مطبوع کہیں گے اور دوسرے والے کو تابع. تو دوسرے والے کو بیان کرنا ہی مقصد ہے توابع میں، پہلے والے کو نہیں. یعنی موصوف صفت میں صفت کو بیان کرنا مقصد ہے، موقع تاکید میں تاکید کو، مبدل من بدل میں بدل کو. صحیح ہے. مطبوع عطف بیان میں عطف بیان کو، کیونکہ مطبوع مبدل من اور موقد اور کیا بولتے ہیں موصوف، یہ جو معمول ہے وہ ڈائریکٹ ہے، اور موصوف کی جو صفت ہے وہ معمول ہے انڈائریکٹ. موقد کی جو تاکید ہے وہ معمول ہے انڈائریکٹ. مبدل من کا جو بدل ہے وہ معمول ہے انڈائریکٹ. مطبوع کا جو عطف بیان ہے، مطبوع کا جو عطف بیان ہے یا معطوف علیہ کا جو معطوف ہے، وہ جو معمول ہے وہ انڈائریکٹ ہے. رسم آیا. اب اس کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے. بیان کر رہے ہیں وہ حکم تابع آس، اور تابع کا حکم یہ ہے کہ ہمیشہ در اعراب موافق مطبوع باشد. تابع کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہمیشہ اعراب میں موافق مطبوع باشد، مطبوع کے موافق ہوگا. یعنی جو کیا ہے پہلے والے یعنی مطبوع کا اعراب ہوگا وہی تابع کا اعراب ہوگا. مطبوع اگر منصوب ہے تو تابع بھی منصوب، مطبوع اگر مجرور ہے تو تابع بھی کیا ہے؟ مجرور. مطبوع اگر مرفوع ہے تو تابع بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. صحیح ہے. وہ تابع پنج نواس، اور تابع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. اول صفت، پہلی کیا ہے؟ اب 5 قسمیں کیا کیا ہے؟ یہ تو موصوف صفت ہو گئی، ایک موقع تاکید، ایک مبدل بدل، ایک معطوف معطوف علیہ، اور ایک مطبوع عطف بیان. یہ 5 قسمیں ہو گئی. پہلی کو بیان کر رہے ہیں. اول صفت، پہلی کیا ہے؟ صفت. وہ تابعی است کہ دلالت کنت بر معنی کہ در مطبوع باشد. وہ ایسا تابع ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو مطبوع میں ہو، یعنی مطبوع کے معنی پر دلالت کرے. وہ ایسا کیا تابع، وہ صفت ایسا تابع ہے کہ جو دلالت کرے بر معنی ایسے معنی پر کہ در مطبوع باشد، جو کہ کس میں ہو؟ مطبوع میں ہو. چوں جیسے جاءنی رجل عالم، میرے پاس ایسا مرد آیا جو کہ عالم ہے. تو اب یہاں پر رجل کے اندر ایک خصوصیت پیدا کر دی
ایک صفت کے ساتھ متصف کر دیا. یعنی رجل جو ہے وہ صفت علم کے ساتھ متصف ہے. مطبوع کے معنی پہ دلالت کر رہا نا کہ میرے پاس عالم مرد آیا تو رجل موصوف بنے گا اور عالم صفت بنے گا. یا برمانہ کہ در متعلق مطبوع واشد, یا ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو مطبوع کے متعلق میں ہو. یعنی صفت ایسے معنی پر دلالت کرے گی جو مطبوع کے متعلق میں ہو. مطبوع میں نہیں, مطبوع کا متعلق. جیسے جاءنی رجل حسن غلامہ یا ابوہ, میرے پاس ایسا مرد آیا کہ جس کا غلام اچھا ہے, یا ابوہ یا جس کا باپ کیا ہے اچھا ہے. اب میرے پاس ایسا مرد آیا جس کا غلام کیا ہے اچھا ہے, تو اب غلام یا باپ یہ رجل کا متعلق ہے. اب اور غلام یہ کس کا متعلق ہے؟ رجل کا متعلق ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ صفت وہ ایسا تابع ہے جو مطبوع کے متعلق پر دلالت کرے, ایسے معنی پر جو مطبوع کے متعلق ہو. تو رجل مطبوع ہے نا, اور رجل کا جو متعلق ہے وہ کون ہے؟ غلام اور ابو, یعنی غلام ہو ابو ہو. تو اب اچھا ہونا مرد ہے یا غلام یا باپ, ہاں باپ غلام دونوں, تو مطبوع کا متعلق ہوا. تو صفت دو معنوں کے لیے آ گیا. صفت یا تو مطبوع کے معنی پر دلالت کرے گی یا مطبوع کے متعلق کے معنی پر دلالت کرے گی. تو جاءنی رجل حسن غلامہ یا جاءنی رجل حسن ابوہ, یہ مثال, یا جاءنی رجل عالم, صحیح نا. یہ جو مثالیں ہیں یہ دونوں کی مثالیں ہیں. جاءنی رجل عالم یہ کسی مثال ہوئی مطبوع کے معنی پہ جو دلالت کریں, اور جاءنی رجل حسن غلامہ یا جاءنی رجل حسن ابوہ یہ جو مثال ہے یہ مطبوع کے متعلق میں. صحیح ہے. تو صفت کی دو قسمیں ہو گئی. اسے شورٹ کر بولتے ہیں صفت بحالہ صفت بمتعلقہ, نام دیتے ہیں صفت بحالہ صفت بمتعلقہ. جو مطبوع کے معنی پر دلالت کرے اس کو نام دیتے ہیں صفت بحالہ, اور جو مطبوع کے متعلق پر دلالت کرے اسے بولتے ہیں صفت بمتعلقہ. قسم اول دردہ چیز موافق مطبوع واشد. قسم اول یعنی پہلی قسم جو مطبوع کے معنی پہ دلالت کرے 10 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوگی. در تعریف و تنکیر, تعریف و تنکیر میں, و تذکیر و تانیث, تذکیر و تانیث میں یعنی مذکر و مؤنث میں, و افراد تثنیہ و جمع یعنی مفرد تثنیہ و جمع میں, و رفع نصب و جر, رفع نصب جر میں. 10 چیزیں ہوئی. لیکن بیک وقت جو پائی جائیں گی وہ 4 پائی جائیں گی. بیک وقت 10 چیزوں میں تو مطابقت ہوگی, لیکن بیک وقت جو پائی جائے گی وہ کتنی چیزوں میں مطابقت پائی جائے گی؟ 4 چیزوں میں پائی جائے گی. مثال کے طور پر اندی رجل عالم, ایک مثال ہے, میرے پاس عالم مرد ہے تو رجل عالم, رجل عالم, میرے پاس عالم مرد ہے تو رجل موصوف ہے, عالم کیا صفت ہے. اب انہوں نے کہا کہ 10 چیزوں میں مطابقت ہوگی لیکن بیک وقت جو پائی جائے گی 4 چیزوں پائی جائے گی. تو رجل عالم میں 4 چیزیں بتاؤ کون سی ہیں؟ رجل, دیکھو اتنا دھیان رکھنا, 10 چیزیں تعریف و تنکیر, تعریف و تنکیر میں سے ایک پایا جائے گا, تذکیر و تانیث میں بھی ایک پایا جائے گا, افراد تثنیہ جمع میں سے بھی ایک, یا تو مفرد یا تثنیہ یا جمع, اور رفع نصب جر میں سے بھی ایک پایا جائے گا. اب تعریف و تنکیر میں سے کیا پایا جا رہا؟ رجل عالم میں تعریف یا تنکیر؟ تنکیر پائی جا رہی ہے. تذکیر و تانیث میں سے کیا پایا جا رہا؟ رجل عالم میں تذکیر. اور افراد تثنیہ جمع میں سے کیا پایا جا رہا؟ افراد. اور رفع نصب جر میں سے کیا پایا جا رہا؟ رفع. تو 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے لیکن بے وقت کتنوں پائی جاتی ہے؟ 4 میں. تو 4 پالی گئی. ایسی رجلان عالمان میں پائی جائے گی, رجال عالمون میں پالی جائے گی, امراۃ عالمۃ میں پالی جائے گی, امراۃان عالماتان میں پالی جائے گی, اور نسوۃ عالمات میں بھی پالی جائے گی. یہ خود غور کر لینا. کیا ترجمہ اس کا؟ اندی رجل عالم, اندی رجل عالم, کیا ہے؟ اندی رجل عالم, میرے پاس عالم مرد ہے. وہ رجلان عالمان, میرے پاس 2 عالم مرد ہیں. وہ اندی رجال عالمون, میرے پاس بہت سے عالم مرد ہیں. وہ امراۃ عالمۃ, میرے پاس کیا ہے؟ عالمہ عورت ہیں. وہ امراءتان عالمتان, میرے پاس 2 عالمہ عورتیں ہیں. وہ نسوۃ عالمات, میرے پاس بہت ساری عالمہ عورتیں ہیں. صحیح ہے. آگے بیان کر رہے ہیں. اما قسم دوم, اما رہی دوسری قسم یعنی صفت بمتعلقی جو اپنے مطبوع کے متعلق پر دلالت کرے. کیا ہے؟ موافق مطبوع واشد, مطبوع کے موافق ہوگی. در 5 چیز
5 چیزوں میں، 5 چیزوں میں، تعریف و تنکیر و رفع و نصب و جر، یعنی تعریف و تنکیر میں اور رفع نصب جر میں. تو اور اس میں دھیان رکھنا 5 چیزوں میں مطابقت پائی جائے گی، لیکن بے وقت جو پائی جائے گی وہ دو چیزوں میں پائی جائے گی. جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، میرے پاس ایسا مرد آیا جس کا باپ جاننے والا ہے. صحیح نا؟ تو رجل کا متعلق ہونا ابو، صحیح نا، اس کی صفت بیان کی جائے گی عالم، وہ الگ چیزیں ملا کر کے رجل کی صفت بن جائے گا. ترکیب کیسے ہے؟ جاء فعل، جانی فعل ماضی مثبت مانوث صیغہ واحد مذکر غائب، نون وقایہ متکلم مفعول بھی، رجل موصوف، عالم صفت مشبہ، عالم صفت وہ اس میں فاعل، ابو بترکیب اضافی ہو کر کے اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت کس کی؟ رجل کی. رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل کس کا؟ جا کا. جا فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب 2 چیزوں میں مطابقت پائی جاتی ہے، تو یہاں کون سی 2 چیزیں پائی گئیں؟ دیکھو تعریف و تنکیر یعنی نکرہ پایا گیا، اور رفع نصب جر میں سے کیا؟ رفع پایا گیا. 2 چیزیں پائی گئی. تذکیر و تانیث میں مطابقت نہیں ہوگی. صحیح ہے. بدا کے نکرہ را بجملہ خبریہ صفت توا کرد. اب یہاں سے ایک بات بتا رہے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا جملہ نکرہ موصوف کی صفت بن جاتا ہے. کیا ہے؟ جملہ صفت بن جاتا ہے. کبھی جملہ خبریہ کیا نکرہ موصوف کی صفت بن جاتا ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پر کہا جاءنی رجل یضرب، میرے پاس ایسا مرد آیا جو مارتا ہے. تو اب یہاں پہ جاءنی رجل یضرب یا جاءنی رجل یعلم، تو اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ جا فعل، نون وقایہ متکلم مفعول بھی، رجل موصوف، یضرب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صفت، موصوف صفت سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب جملہ صفت بن جاتا، کیوں؟ کیونکہ رجل موصوف ہے اور نکرہ ہے. تو یہاں مطابقت ہے. کیسے؟ کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. اس اعتبار سے یہاں موصوف صفت میں مطابقت ہے. اسی کو بیان کر رہے ہیں. بدا کے نکرہ را بجملہ خبریہ صفت توا کرد، نکرہ کی یا نکرہ کو جملہ خبریہ کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے. تم جان لو نکرہ کو جملہ خبریہ کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے. کیا مطلب ہے؟ نکرہ کو جملہ خبریہ کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جملہ خبریہ نکرہ موصوف کی صفت بن سکتا ہے. مثال دے رہے ہیں، خواہ جملہ اسمیہ ہو جملہ فعلیہ ہو. جملہ فعلیہ کی مثال میں نے دے دی ہے، جاءنی رجل یضرب یا یعلم. اب یہاں پر کہ صفت جملہ اسمیہ ہو اس کی مثال دے رہے ہیں. جاءنی رجل ابوہ عالم، میرے پاس ایسا مرد آیا جس کا باپ جاننے والا ہے. اب اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ جاء فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، نون وقایہ متکلم مفعول بھی، رجل موصوف، رجل موصوف. اب جملہ صفت بنے گی. ابوہ بترکیب اضافی ہو کر مبتدا، اور عالم اسم فاعل، اس میں ہو ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے صفت. رجل موصوف نکرہ کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر جاءنی کا فاعل، فعل اپنے فاعل و مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. لیکن یہاں پر ایک چیز ضروری ہے، جب صفت جملہ خبریہ ہو، خواہ جملہ اسمیہ ہو جملہ فعلیہ ہو، تو یہاں پر ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ صاحب جب صفت جملہ خبریہ ہو، خواہ جملہ اسمیہ ہو جملہ فعلیہ، تو اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، لازم ہے، جو کدھر لوٹے؟ نکرہ موصوف کی طرح لوٹے. تو اب جاءنی رجل ابوہ عالم میں ایک ضمیر ہے ابوہ میں، تو وہ ضمیر جو کدھر لوٹ رہی ہے؟ رجل کی طرف. جاءنی رجل یضرب میں بھی ایک ضمیر ہے، یعنی یضرب ہوا ضمیر نکالی تھی، وہ رجل کی طرف لوٹ رہی ہے. اسی کو بیان کر رہے ہیں. کیا؟ وہ در جملہ ضمیر عائد بنکرہ لازم باشد، جملے میں ایک ضمیر جو نکرہ کی طرف لوٹے لازم باشد، لازم ہوگی، یعنی ضروری ہوگی. صحیح نا؟ واللہ اعلم بالصواب. صدق اللہ العظیم.